یہ کسی اور کو یہ فرائض سونپے گئے تھے کہ حضرت کو آپ لوگوں سے متعارف کراؤں، لیکن حضرت کسی تعارف کے محتاج نہیں، اور یقین کیجئے مجھ میں اتنی ہمت نہیں کہ میں حضرت کی شان میں کچھ کہہ سکوں۔ آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے وہ ہمت دے کہ میں حضرت کی شان میں کچھ آپ کو بتا سکوں۔ اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا کہ آپ آل رسول ہیں، اس سے بڑھ اس کے بعد کسی کی ہمت نہیں ہوتی کہ کچھ کہے، لیکن پھر بھی آپ لوگوں کی اطلاع کے لیے کچھ ضرور بتاؤں گا۔ حضرت کا خاندان ایک بہت لمبے عرصے سے دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتا چلا آ رہا ہے، اور جس نیک دلی اور لگن اور سچائی کے ساتھ آپ کا گھرانہ دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتا چلا آ رہا ہے، اس کی نظیر نہیں ملتی۔ یقیناً اس سال میں میرے شیخ مولانا نصر اللہ خان صاحب تشریف لائے تھے، آپ نے ان کو دیکھا ہوگا، ان کی زیارت کی ہوگی، تو اکثر حضرت کا ذکر ان سے میں ٹیلی فون پر بھی کیا کرتا ہوں، جب پاکستان گیا وہاں بھی گیا۔ جب پچھلے سال حضرت تشریف لائے تھے تو میں نے پاکستان فون کیا اور مولانا نصر اللہ خان شیخ الحدیث صاحب سے میں نے عرض کی، حضرت میری 5-6 سال کی یہ خواہش تھی کہ آپ حضرت مدنی میاں سے بات کریں، اور ان کی بھی یہ خواہش تھی۔ آپ یقین نہیں کر سکتے کہ حضرت بہت خوش ہوئے، بہت خوش ہوئے اور کہنے لگے، بیٹا یہ لوگ جو ہیں یہ اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھول ہیں۔ اب اس کے بعد مجھ پر یہ لازم ہے اور آپ پر بھی لازم ہے، ان کا ادب لازم ہے۔ اور حضرت کی ایک ٹیپ جو یقیناً میں نے کئی ہزار مرتبہ سنی ہے نماز کے عنوان سے، یقین کیجیے آج بھی سنتا ہوں، یوں لگتا ہے کہ میں پہلی مرتبہ اس ٹیپ کو سن رہا ہوں۔ تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں کہ اللہ تعالیٰ حضرت کی عمر دراز عطا فرمائے۔ کچھ خاص کہنے کو تو میرے پاس نہیں ہے، جیسے کہ میں نے کہا کہ مجھ میں ہمت نہیں، لیکن حضرت جہاں بھی پچھلے سال بھی ٹورانٹو آئے تھے، اس سال بھی آپ تشریف لائے ہیں، حضرت چند اشعار بڑے پیار سے پڑھتے ہیں، تو ان کو بلانے سے پہلے میں وہی اشعار آپ کو بھی سنا دوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ خدا برتر و بالا ہمیں پتہ کیا ہے، خدا برتر و بالا ہمیں پتہ کیا ہے، تیرے حبیب مکرم کا مرتبہ کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ کوئی بلال سے پوچھے خبیب سے سمجھے، کوئی بلال سے پوچھے خبیب سے سمجھے، سزائے الفت سرکار کا مزہ کیا ہے۔ بشر کے بھیس میں لا کر بشر کی شان رہی، بشر کے بھیس میں لا کر بشر کی شان رہی، یہ معجزہ جو نہیں تو پھر معجزہ کیا ہے۔ آخر میں آپ فرماتے ہیں کہ بخاری پڑھ کر بھی شان محمدی عربی، بخاری پڑھ کر بھی شان محمد عربی، سمجھ نہ پائے اگر، سمجھ نہ پائے اگر تو پھر پڑھا کیا ہے۔ میں درخواست کروں گا پیر طریقت مولانا سید ہاشمی میاں سے کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں اور اپنا ایمان افروز بیان ہم کو سنائیں، اور یقیناً آپ لوگ اس سے مستفید ہوں گے۔ میں چاہوں گا کہ آپ تمام لوگ ادب کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ یا رسول اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ الفاتحة إلى حضرة روح النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وآله وأصحابه أجمعين۔ الحمد لله الذي قال في شان حبيبه الكريم عليه التحية والتسليم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها
الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك اللهم ربنا وسعديك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وآله وصحبه دائما أبدا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الحمد لله الذي يجعل الليل والنهار الصلاة والسلام على من كان نبي وآدم من الله الطيب وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بارك الله لنا ولكم في القرآن الكريم ونفعنا إياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك غفور رؤوف رحيم. من علينا ربنا إذ بعث محمدا أيده بيده أيدنا بأحمد أرسله مبشرا أرسله ممجدا صلوا عليه دائما صلوا عليه سرمدا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وارسلنا مولانا محمد كما تحب وترضى أن تصلي عليه. بڑے لطیف ہیں بڑے لطیف ہیں نازک سے گھر میں رہتے ہیں. بڑے لطیف ہیں نازک سے گھر میں رہتے ہیں میرے حضور میری چشم تر میں رہتے ہیں. بڑے لطیف ہیں نازک سے گھر میں رہتے ہیں میرے حضور میری چشم تر میں رہتے ہیں. ہمارے دل میں ہمارے جگر میں رہتے ہیں ہمارے دل میں ہمارے جگر میں رہتے ہیں. انہی کے گھر ہیں یہ وہ اپنے گھر میں رہتے ہیں. انہی کے گھر ہیں یہ وہ اپنے گھر میں رہتے ہیں. ہمارے دل میں ہمارے جگر میں رہتے ہیں. انہی کے گھر ہیں یہ وہ اپنے گھر میں رہتے ہیں. یہ واقعہ ہے لباس بشر بھی دھوکا ہے. یہ واقعہ ہے لباس بشر بھی دھوکا ہے اور یہ معجزہ ہے لباس بشر میں رہتے ہیں. یہ معجزہ ہے لباس بشر میں رہتے ہیں. یہ واقعہ ہے لباس بشر بھی دھوکا ہے. یہ معجزہ ہے لباس بشر میں رہتے ہیں. مقام ان کا نہ فرش زمین نہ عرش بری. مقام ان کا نہ فرش زمین نہ عرش بری. وہ اپنے چاہنے والوں کے گھر میں رہتے ہیں. وہ اپنے چاہنے والوں کے گھر میں رہتے ہیں. مقام ان کا نہ فرش زمین نہ عرش بری. وہ اپنے چاہنے والوں کے گھر میں رہتے ہیں. ملائکہ بھی عقیدت سے دیکھتے ہیں انہیں. ملائکہ بھی عقیدت سے دیکھتے ہیں انہیں جو خوش نصیب نبی کے نگر میں رہتے ہیں. جو خوش نصیب نبی کے نگر میں رہتے ہیں. ملائکہ بھی عقیدت سے دیکھتے ہیں انہیں جو خوش نصیب نبی کے نگر میں رہتے ہیں. یقین والے کہاں سے چلے کہاں پہنچے. یقین والے کہاں سے چلے کہاں پہنچے. یقین والے کہاں سے چلے کہاں پہنچے. جو اہل شک ہے اگر میں مگر میں رہتے ہیں.
رہتے ہیں یقین والے کہاں سے چلے کہاں پہنچے، یقین والے کہاں سے چلے کہاں پہنچے، یقین والے کہاں سے چلے کہاں پہنچے۔ جو اہل شک ہیں اگر میں مگر میں رہتے ہیں، جو اہل شک ہیں اگر میں مگر میں رہتے ہیں، خدا کے نور کو اپنی طرح سمجھتے ہیں، خدا کے نور کو اپنی طرح سمجھتے ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں کس کے اثر میں رہتے ہیں، یہ کون لوگ ہیں کس کے اثر میں رہتے ہیں، یہ کون لوگ ہیں کس کے اثر میں رہتے ہیں، یہ کون لوگ ہیں کس کے اثر میں رہتے ہیں۔ رہے وہ اپنوں سے غافل، ارے معاذ اللہ، رہے وہ اپنوں سے غافل، رہے وہ اپنوں سے غافل، ارے معاذ اللہ، خوشا نصیب ہم ان کی نظر میں رہتے ہیں، خوشا نصیب ہم ان کی نظر میں رہتے ہیں۔ وہ اور ہی تھا جو قوسین پہ نظر آیا، وہ اور ہی تھا، وہ اور ہی تھا جو قوسین پہ نظر آیا۔ ملک تو اپنی حد بالوں پر میں رہتے ہیں، ملک تو اپنی حد بالوں پر میں رہتے ہیں۔ وہ اور ہی تھا جو قوسین پہ نظر آیا، ملک تو اپنی حد بالوں پر میں رہتے ہیں۔ اگر خاموش رہوں میں تو کچھ ہے جو کچھ کہا کہ تیرا حسن ہو گیا محدود۔ بارگاہ رسالت و عالیہ رسالت میں درود شریف کے نذرانِ عقیدت پیش فرمائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و علی کما تحب و ترضى من صلی علیہ۔ ایک بار اور حدیث صلاۃ پیش فرمائیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ۔ ایک بار اور درود شریف کے نذرانِ عقیدت کو آباد بلند۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و علی کما تحب و ترضى من صلی علیہ۔ اے محبوب، اگر ایسا ہوتا کہ یہ اپنے نفسوں پر ظلم کرنے والے تیری بارگاہ میں حاضر آتے اور اللہ سے مغفرت چاہتے اور اللہ کا رسول بھی ان کے لیے دعائے مغفرت فرماتا، تو یقیناً یہ اللہ کو توبہ قبول فرمانے والا مہربان پاتے۔ میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، ایک سلیس ترجمہ میں نے اس کا عرض کر دیا۔ اس میں اپنے نفس پر ظلم کی بات کی جا رہی ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ کوئی اپنے اوپر ظلم کیسے کر سکتا، یہ معمولی بات نہیں۔ کوئی شخص اپنے اوپر ظلم کرے، اس کا تصور کیسے؟ میں اس بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ انسان کو سب سے زیادہ اپنی ذات سے محبت ہوتی ہے، اور جو یہ کہے کہ اپنی ذات سے زیادہ میں کسی کو چاہتا ہوں، تو وہ حقیقت بیانی سے کام نہیں لے رہا۔ سب سے زیادہ انسان اپنے ہی کو چاہتا ہے، اور دوسروں سے جو محبت کرتا ہے اس میں بھی اپنی ہی غرض ہوتی ہے، اپنے ہی لیے دوسروں کو چاہتا ہے۔ اگر ایک باپ کو اپنے بیٹے سے محبت ہے تو اس کی وجہ یہ ہے
बाप जानता है कि ये मेरे बुढ़ापे का सहारा हो, ये मेरे लिए असहाय पीढ़ी हो, ये मेरा नाम रोशन करेगी, इससे मेरी नस्ल चलेगी। बाप की मोहब्बत भी बेटे से अपनी लिए, और अगर बेटा बाप को चाहता है तो उसे भी यकीन है कि जब ये बुढ़ा जाएगा तो जो छोड़ेगा मेरा हो। बेटा भी बाप को अपने लिए चाहे। दो मोहब्बतों का जब टकराव हो तो ये देखा जाएगा इंसान झुकता क्यों है। बात समझ में आ जाएगी कि उससे ज्यादा चाहे। मिसाल के तौर पर किसी घर के अंदर दौलत भी हो और एक बच्चा भी हो और उसमें आग लग गई और आपके पास इतना ही वक्त है कि दो में से एक चीज बचा लें, तो अब हम देखेंगे आप बचा क्या। अगर आपने बच्चे को बचाया, हम समझ गए दौलत से ज्यादा मोहब्बत आपको बच्चे से है, और अगर आप दौलत की तरफ गए तो हम समझ लेंगे कि बच्चे से ज्यादा मोहब्बत आपको दौलत से है। तो जिधर आपका झुकाव होगा उसी से पता चल जाएगा कि आप चाहते क्या हैं। दोस्तों, ऐसे ही कभी ऐसा इत्तेफाक हो जाए कि बच्चा अंदर हो और आग लग गई, आप बाहर, और जाकर आप ये तो कर सकते हैं कि बच्चे को कहीं से फेंक दिया, बाहर वाले ने थाम दिया, वो तो बच जाएगा, मगर आपको निकलने की शक्ल न मिलेगी, आप उसमें जल के राख हो जाएंगे। तो यकीन है कि आप बाहर चिल्लाते रहेंगे, अंदर नहीं जाएंगे। आप शोर मचाते रहेंगे, बचाओ बचाओ करते रहेंगे, अंदर नहीं जाएंगे। इससे पता चला कि अपनी जान से ज्यादा मोहब्बत है। जहां बच्चे को और आपकी जान का मुकाबला होगा, आप अपने को बचाएंगे, बच्चे को छोड़ देंगे। तो जहां दो मोहब्बतें टकराए, देख लो कि झुकाव किधर है। जिधर झुकाव हो जाए समझ लो आपकी मोहब्बत उसी से है। तो इंसान सबसे ज्यादा अपने को चाहता है, दूसरे को भी अपने लिए चाहता है। तो ऐसा इंसान अपने पर जुल्म कैसे करेगा? सवाल तो ये। मैं और आगे बात कर रहा हूं। ये इंसान बुजुर्गों को चाहता है, जो बुजुर्गों के चाहने वाले, कम से कम वो तो चाहते हैं। बुजुर्गों को चाहते हैं, अल्लाह के रसूल को चाहते हैं। है मोहब्बत की नहीं? रसूल से मोहब्बत, बुजुर्गाने दीन से मोहब्बत, खुदा से मोहब्बत, मगर गहराई में जाओ, इसमें भी अपना ही मतलब है, इसमें भी अपनी ही गरज है। इसलिए हम जानते हैं कि इसी मोहब्बत से हमें नजात मिलेगी, इसी मोहब्बत से हमारी मग़फ़िरत होगी, इसी मोहब्बत में हमारी सलाह व फलाह है, इसी मोहब्बत से हमें जन्नत की बहारें मिलेगी, इसी मोहब्बत से हमें जहन्नम से छुटकारा मिलेगा। तो जो इंसान अल्लाह और रसूल को अपने लिए चाहता हो, वो अपने पर जुल्म कैसे करे? जो खुदा और रसूल को भी अपने मतलब से चाह रहा हो, अपने मतलब से चाह रहा हो। तो मसला आप कि जब इंसान अपने को इतना चाहता है कि उसको मोहब्बत जिसकी भी हो उसमें अपनी गरज, अपना मतलब, ऐसा इंसान अपने पर जुल्म कैसे करेगा? मगर दोस्तों, आयत करीमा बता रही है कि जुल्म करने वालों ने अपने नफ्स पर जुल्म किया। नफ्सों पर भी जुल्म। वजह क्या है? हमने आज तक जो जुल्म का मफ़हूम समझा है, आमतौर से जो राय है, उससे हट करके आयत करीमा जुल्म का एक नया मफ़हूम समझा है। हमने जुल्म का ये मफ़हूम समझा, किसी को कत्ल कर दो ये जुल्म, किसी को बर्बाद कर दो ये जुल्म, किसी का हक छीन दो ये जुल्म,
عورتوں کو بیوہ کرا دو یہ ظلم ہے، بچوں کو یتیم بنا دو یہ ظلم ہے، کسی کا گھر بار لوٹ لو یہ ظلم ہے، یہ ظلم، اسی کو ہم نے ظلم سمجھا اور اسی ظلم کے خلاف ہم آواز بلند کرتے رہے، ہم آواز بلند کرتے رہے، چاہے یہ ظلم کوئی انسان کرے، چاہے چند افراد کرے، چاہے کہیں کی گورنمنٹ کرے، چاہے کہیں کا سلطان و بادشاہ کرے، یہ ظلم جو بھی کرے اس کے خلاف ہم شور مچانے کے عادی۔ ہمارے علاقے میں بڑی بڑی کانفرنسیں ہو رہی ہیں، ظلم مت کرو، ظلم مت کرو، ظالموں کی لسٹ سامنے ہے، مظلومین چیخ رہے ہیں ظلم مت کرو، ظلم مت کرو، تو ہم تجاویز پاس کرنے کے عادی ہو گئے ہیں، وہ صرف سننے کے عادی ہو گئے۔ ظلم بند نہیں ہو رہا، ظلم بند نہیں ہو رہا۔ دوستو میں آج اس ظلم کی بات نہیں کر رہا ہوں جو دوسرے کرتے ہیں، اس لیے جو دوسرے ظلم کرتے ہیں وہ ظلم تو ہے، مگر اس ظلم سے تمہاری آخرت کا کوئی نقصان نہیں ہے، اور میں جس ظلم کی بات کرتا ہوں وہ ظلم وہ ہے جو دنیا بھی برباد کرتے آخرت بھی برباد۔ دوسرا جو تمہیں ظلم کرتا ہے اس کے ظلم سے تم شہید بنتے ہو، اس کے ظلم سے تم صابر بنتے ہو، اس کے ظلم سے تم شاکر بنتے ہو، اس کے ظلم سے تمہارے گناہ کم ہوتے ہیں، اس کے ظلم سے تمہارے درجات بلند ہوتے ہیں۔ وہ ظلم آخرت میں تباہ کرنے والا نہیں ہے، دنیا تو بگاڑ دیتا ہے، میں آخرت کو نہیں بگاڑتا۔ میں جس ظلم کی بات کرنا چاہتا ہوں یہ وہ ظلم ہے جو دنیا بھی بگاڑ دے، آخرت بھی برباد کر دے، آخرت بھی برباد کر دے۔ یہ بڑا اہم ظلم ہے، اور وہ ظلم جو لوگ کر رہے ہیں اور جس کے لیے لوگ کوششیں کر رہے ہیں، آوازیں اٹھا رہے ہیں، کانفرنسیں کریں، کچھ نہیں۔ ایک بات بتاؤ، بھیڑیوں سے درخواست کی جا رہی درندگی مت کرو، بچھوؤں سے کہا جا رہا ہے ڈنک مت مارو، تو بچھو بھی تو سوچے گا اگر کوئی ڈنک نہ مارے تو کریں گے۔ بھیڑیا جب درندگی کے لیے ہے تو اس سے انسانیت والی خوبی کیسے ملے گی؟ کافروں سے تم عدل فاروقی چاہتے ہو؟ سوچنے کی بات، مگر عادت ہے درخواست کرنے کی۔ وہ قصہ مجھے یاد آ گیا، ایک بچھو ڈوب رہا، ایک ساتھ ہو رہا ہے مانی، سوچا بچا لیں اس کو، جیسے ہاتھ لگایا ڈبا، پھر ہاتھ سے چھوڑ گیا، پھر اس پر رحم آ گیا، ان کو کہا لاؤ جھٹکے میں سے بچا لیں، جیسے ہاتھ لگایا پھر ڈنک کو مارا، پھر چھوٹ گیا۔ تیسری بار ایک صاحب دیکھتے دیکھتے کہ جناب آپ کا دماغ خراب ہو گیا، وہ بار بار ڈنک مارتا ہے اور تم بار بار بچانے کی کوشش کرتے ہو۔ کہا بھائی کیا کریں، وہ اپنی عادت سے مجبور، میں اپنی عادت سے مجبور۔ ہمیں یہ حق نہیں ہوتا کہ ہم درندوں سے رحم و کرم کی بھیک مانگیں، بھیڑیے سے کہیں کہ درندگی مت کر۔ ہاں ایک بات ہے ضرور کہ بھیڑیوں سے بھی کام لیا گیا، ڈھنگ الگ، طریقہ الگ، ہم نے جانوروں سے بھی کام لیا، ہم نے درندوں سے بھی کام لیا، ہم نے دریاؤں سے بھی کام لیا، مگر طریقہ الگ ہے۔ درخواست کر کے نہیں، کانفرنس کر کے نہیں، تجاویز پاس کر کے نہیں، تم اس واقعے کی طرف میں واقعہ نگاری نہیں کروں گا، وقت کا پورا لحاظ کروں گا، صرف اشارہ کروں گا۔ اس واقعے کو یاد کرو جب ایک بھیڑیا آیا اور یہ یہودی چرواہا جو اپنی بکریوں کو چرا رہا تھا آ کر اس نے حملہ کیا، مختصر یہ کہ یہودی چرواہے نے لاٹھی کے زور سے اپنی بکری کو بچا لیا، پھر بھیڑیے کو خدا نے قوت گویائی عطا فرمائی اور وہ ایک ٹیلے پر بیٹھ کر کے کہا اللہ نے مجھے رزق دیا تو نے چھین لیا۔ بھیڑیا بہت حیران ہو گیا، وہ چرواہا حیران ہو گیا کہ بھیڑیا آدمی کی طرح بات کر رہا، مگر بھیڑیے نے کہا تجھے تعجب ہے کہ خدا نے مجھے بولنے کی طاقت دی ہے؟ حیرت تو اس بات پر ہے
इन्हीं दोनों पहाड़ियों के बीच में एक नबी है जो गैब की खबरें दे रहा, माजी और मुस्तकबिल की बातें बता रहा है, तुम उस पर ईमान नहीं ला रहे। हैरत की बात तो ये है, ताज्जुब की बात तो ये है। अब चरवाहे के दिल में तहरीक पैदा हुई कि रसूल अरबी से मिला जाए, मगर सोचा मैं उधर चला इधर भेड़िया, मैं उधर चला इधर भेड़िया, तनहा बकरियां, मगर भेड़िए ने कहा तू रसूल अरबी से मिलना चाहता, जा मैं रखवाली करूंगा, जा मैं रखवाली करूंगा। अब वो जाता है, सरकार की बारगाह में गया और उसने सारे वाक़यात को अर्ज किया, सरकार ने तस्दीक फरमाई और फिर वो ईमान से मुशर्रफ हुआ। ईमान की दौलत लेकर जब वापस आया, देखा वाकई भेड़िया रखवाली कर रहा है, वाकई भेड़िया रखवाली कर रहा। वाकया तो यहाँ तक खत्म है, मगर मुझे ये बताओ, क्या भेड़िए का काम रखवाली करना है? क्या भेड़िए का काम निगहबानी करना है? क्या भेड़िया रखवाली के लिए आएगा? अरे हमने तो इस वाक़े में सिर्फ ये बात देखी, सिर्फ ये बात देखी कि देखो जब तक चरवाहे की नजर अपनी बकरियों की तरफ थी, जब तक चरवाहे की नजर अपने मालो मता की तरफ थी, जब तक चरवाहे की नजर अपने सरमाए की तरफ थी, भेड़िया आया, उसने हमला कर दिया, और जब चरवाहे की नजर उम्मत खजरा वाले की तरफ हो गई, भेड़िया रखवाला बन गया, भेड़िया रखवाला बन गया। तो वे लोगों अच्छी तरह सुन लो, जब तक तुम्हारी नजर अपने मालो मता पर होगी, जब तक तुम्हारी नजर अपनी मादी कुव्वतों पर होगी, जब तक तुम्हारी नजर अपने जोरे बाजू पर होगी, जब तक तुम्हारी नजर अपने सीमो सर अपने मताए दुनिया पर होगी, दुनिया के भेड़िए तुम्हें हैरान करते रहेंगे, और जब तुम्हारी नजर रसूल अरबी की तरफ होगी, यही भेड़िए रखवाले बन जाएंगे, यही भेड़िए रखवाले बन जाएंगे। दोस्तों सबसे बड़ी चीज मरकज से वाबस्तगी, मरकज से वाबस्तगी है। वाबस्ता रहो तो बहुत कुछ हो जाता है, नहीं वाबस्तगी नहीं हुई। एक बात सोचो, एक बात सोचो, ये एक दरख्त तो आप देखते हैं, उसके पत्ते भी जाते हैं, पत्ते कितने खूबसूरत नाजुक पत्ते, और उन्हीं दरख्त के साए में सब बैठते हैं, सब बैठते हैं। अब अगर उनमें से कोई पत्ता टूट जाए, कोई पत्ता टूट जाए, कुछ पत्ते टूटते हैं हवाओं से और टूट करके उड़ते हैं, समझते हमारी ताकत बढ़ गई, मगर जब तक हवा उड़ाएगी तभी तक तो उड़ेंगे, कब तक उड़ेंगे? जब तक हवा, आखिर में हवा को नर्म होना है, उनको नीचे आना, और जब वो नीचे आते हैं तो आप जूता पहने हुए उन्हें रंगते हुए चले जाते हैं। कहीं कहीं हमारे देहातों में उन पत्तों को चुन करके लोग जला देते, किसी ने दरख्त के पत्ते को जूते से नहीं रौंदा, जो लगे हुए हैं, जो मरकज से लगे हुए हैं, उन्हें किसी ने नहीं रौंदा, बल्कि उनके साए में बैठे, और जो साहब मरकज को छोड़ चुके अब उन्हें रौंदा जा रहा है, जलाया जा रहा है। अब अगर ये पत्ते ये कहे गजब हो गया, मुझे जलाया जा रहा है, मुझे रौंदा जा रहा, तुम्हें चीखने का मौका नहीं दिया जाएगा। बचना था तो मरकज को छोड़ा क्यों? बचना था तो मरकज को छोड़ा क्यों? छोड़ने वालों का यही असर होता है, जो मरकज से अलग होते हैं उनका यही असर होता है। मगर एक बात मैं बता दूं, ये पत्ते अपनी खुशी से मरकज नहीं छोड़ते, पत्ते अपनी खुशी से मरकज नहीं छोड़ते। होता ये कि उसमें कीड़े बैठते, और कीड़े जो है उसका रस चूस लेते हैं। जब रस चूस लेते हैं तो उनकी नज़ाकत खत्म होकर सलामत पैदा होती है, उनमें शक्ति पैदा होती है, और जब शक्ति पैदा होती है, जरा सी हवा के झटके से वो टूट जाते हैं, जरा सी हवा से झटके से वो टूट जाते हैं। लिहाजा अपने पत्तों को कीड़ों से बचाओ, अपने पत्तों को कीड़ों से बचाओ, वो आएंगे तो लताफत खत्म कर देंगे। खत्म। हमारे यहाँ तो गवर्नमेंट ने इंतजाम कर दिया है, अपने पत्तों की हिफाजत के लिए DDT पाउडर उसको छिड़कते हैं, दुनिया भर की दवाएं। मगर कीड़े भी अजीब है कि एक बार जब छिड़क दो, दूसरी बार और ताकत लेकर आते हैं, तो बहुत ही फुल पावरफुल ताकत की जरूरत पड़ती है। ये हमारे उलमाए किराम का लबो लहजा कहीं कहीं नर्म है, कहीं सख्त है, तो इसको आप बुरा ना समझिएगा। वजह क्या है, कीड़े भी जैसे जैसे
तंदुरुस्त होते हैं, लहजे में वही शक्ति आती है, फिर लहजे के अंदर वही शक्ति आती है कि अगर पावर नहीं होगा तो उनको मारा कैसे जाएगा। हल्के फुल्के अल्फाज से ये पिटने वाले नहीं है तो उसको बुरा मत समझे, ये मालिश है, ये तबीब है, ये हर वक्त हर जमाने के लिहाज से इलाज करते हैं और उनका इलाज बिल्कुल सही भी होता है, बिल्कुल सही होता है। तो अब कीड़े को मत बैठने दो, पिचकारी मारो। मगर हम सोचते हैं ये हमारा दिल का पक्का, वो भी इधर उधर वसवसों के कीड़े उस पर आते हैं, वसवसों के कीड़े उस पर आते हैं, आकर के हमारे दिल में सरावत शक्ति पैदा कर देते हैं और जब शक्ति पैदा करते हैं तो हमारा दिल अपने मरकज से दूर होता चला जाता है। हमारा दिल अपने मरकज से, तो हम अपने दिल के पत्ते को कैसे संभालें? कौन सा पाउडर उलमाए किराम ने इजाद किया है? कभी हर जमाने के लिहाज से पाउडर होता है, एक पाउडर इस दौर के लिहाज से हमारे मुआलिजी, हमारे अतिबाए रूहानी जो है, जो हुक्माए रूहानी है, उन्होंने एक नुस्खा तैयार किया है कि अपने दिल पर पिचकारी मारा करो। किसकी? अक़िस्नी या रसूलल्लाह, अक़िस्नी या रसूलल्लाह, अक़िस्नी या रसूलल्लाह, या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शय्यिल्लाह, या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शय्यिल्लाह। बस इसी की पिचकारी मारते रहो, जो कीड़ा होगा तो मर जाएगा, नहीं होगा तो नहीं आएगा, नहीं होगा तो नहीं आएगा, करीब नहीं आएगा। तो अपने पत्ते की हिफाजत करो, अपने पत्तों की हिफाजत करो। मरकज से छूट करके किसी का कोई मुकाम नहीं होता, कोई मंजिल नहीं होती। मरकज से लगे हुए कांटों के बीच में मुस्कुराते हैं, मरकज से लगे हुए कांटों के बीच में मुस्कुराते हैं। जरा सा देखो, गुलाब के फूल, गुलाब का फूल लाए, लोगों ने गुलदस्ता बना दिया, फूलों को फूलों के बीच में डाल दिया, मगर मुरझा क्यों रहा? उसकी रंगत खत्म क्यों हो रही? और कोई हार बना के इंसानों के गले में डाल देते हैं, मगर फिर भी उसकी मुरझा वो रोज बरोज खत्म होता चला जा रहा। अब इसी गुलाब से पूछो कि जब तू कांटों के बीच में था तो हंस रहा था, झूल रहा था, महक रहा था, हमने जब तुझे फूलों के बीच में रंगत खत्म क्यों हो रही है, महक जाहिर क्यों हो रही? तुझे हमने गले के इंसान के गले का हार बना दिया, तू क्यों मुरझा रहा? तो वो कहेगा, सुनो, जब हम कांटों के बीच में थे तो मरकज से लगे हुए थे, मरकज से, जहां से हमें वजूद मिला था, जहां से हमें जिंदगी मिली थी, जहां से हमें रंगत मिली थी, जब हम कांटों के बीच में थे, जब हम करबला में थे मरकज से लगे हुए थे, जब उहुद में थे तो मरकज से लगे हुए थे, जब बद्र में थे तो मरकज से लगे हुए थे, जब खंदक में थे तो मरकज से लगे हुए थे, मरकज से लगे थे तो कांटों के बीच में भी मुस्कुरा रहे थे, कांटों के बीच में भी मुस्कुरा रहे थे। और मरकज से छोड़कर तुम्हें कोई सुरैया भी उठा दे तो तुम्हारी मुस्कुराहट नहीं आएगी, तुम्हें कोई कहीं का हार बना दे। अच्छा, ये बात है, फूलों के हार का नाम ही हार पड़ गया, फूलों का हार पड़ गया। वाकई ये फूलों की हार है, ये फूलों की जीत नहीं है, ये फूलों की हार है जो उनके मरकज से उन्हें जुदा कर दिया गया, उनके मरकज से उन्हें जुदा कर दिया गया। बात यही चल रही थी दोस्तों, वो जुल्म और है जो दूसरे अपने पर कर रहे हैं। हम जिस जुल्म की बात कर रहे हैं वो जुल्म वो है जो इंसान खुद अपने ऊपर करता है। अब मैं आपकी इस मंजिल पर आया हूं कि बताओ असल वो जुल्म कौन है जिस जुल्म से आपने बर्बाद कर। तो जुल्म की तारीफ उलमाए किराम ने अपने अंदाज से दो तरह की है। जुल्म की तारीफ की गई है वज़उ शय्य फी गैर महल्ली, किसी चीज का जो मुनासिब मुकाम हो उस मुकाम से हटा देना, ये जुल्म। जिसका जो मुनासिब मुकाम हो उसको वहीं रखो। अब जब कोई अपने मुनासिब मुकाम से हट जाएगा तो उसने पर जुल्म किया। एक छोटी सी मिसाल बताऊं, टोपी का मुनासिब मुकाम कौन सा? और कोई पैर में लेके चले तो, और जूते का मुनासिब मुकाम कौन सा? और कहीं सर पे पहुंच जाए तो
جس کا جو کام ہے اس سے وہی کام لو، دوسرا مت لو۔ گلاس ہے پانی پینے کے لیے، اس میں تھوکنا نہیں، اور وہ غلطان ہے پانی تھوکنے کے لیے، اسے پانی پینا نہیں۔ کتنا ہی نیا وہ غلطان کوئی لائے، آپ اس سے پانی نہیں پییں گے، اس لیے کہ یہ بنا ہے کسی اور کام کے لیے۔ ایک بات بتاؤ، وہ غلطان کو تھوکنے کے لیے کس نے بنایا؟ انسان نے۔ اور گلاس کو پینے کے لیے کس نے بتایا؟ انسان نے۔ تو انسان نے اگر کوئی چیز بنا دی اور کہا یہ اس لیے، یہ اس لیے، تو تم اس کے خلاف استعمال نہیں کرتے؟ تم اس کو اس کے خلاف استعمال نہیں کرتے نا؟ آج تک کوئی گلاس میں تھوکتا ہوا وہ غلطان میں پیتا ہوا نہیں ملے گا؟ نہیں ملے گا؟ تو اب خدا سے پوچھو تم کس لیے؟ جس نے تمہیں بنایا اس سے پوچھو تم کس لیے؟ اب اگر اس نے بتا دیا تم اس لیے، اب اس سے ہٹے تو ظالم۔ جس کا جو مناسب مقام ہے اس سے اگر تم نے ہٹا دیا تو یہ ظلم۔ بتاؤ، صبح میں فجر کا وقت مؤذن نے اذان کہی، اب تم مسلمان ہونے کی حیثیت سے بتاؤ کہ جب فجر کا وقت آئے تو اس وقت ایک مومن کا مناسب مقام مصلی ہے یا بستر؟ اور جب مصلی ہے وہ مصلی چھوڑ کے بستر پر پڑا رہے یا تو ظالم۔ رمضان کا مہینہ ہے، ایک مسلمان کا مناسب کردار کیا ہے؟ روزہ رکھنا یا چھوڑنا؟ اگر چھوڑ دیا تو ظالم، صاحب نصاب ہے، سال گزر گیا، اب ایک ایمان والے کا مناسب کردار کیا ہے؟ زکوٰۃ دینا یا بچانا؟ بچا لیا تو ظالم۔ آپ خیال کرتے چلے جاؤ، ایک مومن کی حیثیت سے کس وقت ہمارا کیا کردار؟ ہم اسی کو بھول گئے۔ آج بچے رو رہے ہیں کہ باپ شفیق نہیں، آج باپ رو رہا ہے کہ بچے فرما بردار نہیں، بیویاں رو رہی ہیں کہ شوہر ظلم کر رہا ہے، شوہر چیخ رہا ہے، بیوی بات نہیں مانتی۔ یہ کشاکش کیوں ہے؟ سبوں نے اپنا مناسب مقام کھو دیا۔ ایک شوہر کی حیثیت سے تمہاری ذمہ داری کیا تھی؟ بیویوں کو ستانا، بچوں پر روب جمانا؟ تمہیں اس بات کا خیال نہیں ہے کہ آج خدا نے تمہیں ان پر اختیار کیا، تم ان کے ساتھ سختی کرتے ہو، مگر تمہارا مالک تمہیں دیکھ رہا ہے، جو تم سے زیادہ طاقت والا ہے، جو تم سے زیادہ قدرت والا ہے، وہ انتقام لینے پر آئے گا کہ تم اپنے کو کہاں بچا سکو گے۔ تو اپنے صحیح مقام کو سمجھو، کہ ہاں اپنے حقوق کو سمجھو۔ سارے جھگڑے اور سارے فساد کو سرکار نے ایک فقرے میں ختم کر دیا، مگر آپ سنیں، سمجھیں اور مانیں۔ من لم يرحم صغيرنا ولم يعقل كبيرنا فليس منا۔ جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور جو ہمارے بڑوں کی عزت نہ کرے وہ ہم سے نہیں، وہ ہم سے نہیں۔ بولو، ہر چھوٹا یہ طے کر لے کہ ہمیں بڑے کی عزت کرنا ہے، اور ہر بڑا یہ طے کر لے ہمیں چھوٹے پر مہربانی کرنا ہے، تو جنگ کا سوال کیسا؟ پھر اختلاف کیسا؟ پھر ٹکراؤ کیسا؟ مگر دونوں اپنے مقام سے ہٹ کر کے دونوں ظالم ہو۔ ظلم کے نتیجے میں باپ نے ظلم کیا، اس نے بیٹے کو ظالم بنا دیا، بیوی پر ظلم ہوا، بیوی بھی ظالم ہو گئی۔ کہنے کا مقصد یہ ہے دوستو، جس کا جو وقت، جو مناسب وقت ہو، اس وقت میں وہ کردار ادا نہ کرنا، یہ ظلم۔ کسی کو اس کے مقام سے مت ہٹاؤ۔ جس کا جو مقام ہے، تمہارا جو مناسب مقام ہے، جس وقت اس وقت میں اس مقام پر نظر آؤ۔
ایسے ہی نظریاتی لحاظ سے اپنے نظریے میں جس کا جو مقام وہیں رہنے دو، اس مقام سے اسے گراؤ نہیں۔ اس کو میں عام طور سے یوں کہہ دیتا ہوں کہ ہر ایک کے مقام کو سمجھنا ہے تو یوں سمجھو کہ مومن کے کمال کی جہاں انتہا وہاں سے ولی کے کمال کی ابتدا، اور ولی کے کمال کی جہاں انتہا وہاں سے شہید کے کمال کی ابتدا، اور شہید کے کمال کی جہاں انتہا وہاں سے صدیق کے کمال کی ابتدا، اور صدیق کے کمال کی جہاں انتہا وہاں سے نبی کے کمال کی ابتدا، اور نبی کے کمال کی جہاں انتہا وہاں سے رسول کے کمال کی ابتدا، اور رسول کے کمال کی جہاں انتہا وہاں سے اولو العزم رسول کے کمال کی ابتدا، اور اولو العزم رسول کے کمال کی جہاں انتہا وہاں سے مقام مصطفیٰ کی ابتدا، وہاں سے مقام مصطفیٰ کی ابتدا، غایت مقام مصطفیٰ پیدانیش، اور مقام مصطفیٰ کی ابتدا تو ظاہر نہیں ہے، تو جو جس مقام والا ہے اس کو وہیں رکھو، نیچے اتارا تو ظالم، جو جس مقام والا ہے اس کو اسی مقام پہ رکھو، اگر اسے نیچے اتارا تو ظالم۔ ہر ایک کا مقام سمجھو، منزل سمجھو، شکل و صورت دیکھ کر فیصلہ کرو گے کبھی تمہیں فائدہ نہیں ہوگا۔ شکل و صورت دیکھ کر، اس کو میں مثال سے بہت آسان مثال سے سمجھاتا ہوں۔ کسی پڑھے لکھے انسان کے پاس جاؤ، دو لکیریں کھینچو، دو لکیریں کھینچ لو، اور پڑھے لکھے انسان کو دکھاؤ یہ کیا ہے، یہ دو لکیریں میں کیا فرق؟ وہ کہتا ہے کہ تمہیں بھی نہیں ہو، یہ اکائی ہے، یہ دہائی ہے، یہ 11 لکھے تم لائے ہو، یہ اکائی ہے، یہ دہائی ہے، یہ جو یہ ایک ہے نا، اس سے اکائی والی سے یہ 10 گنا زیادہ، یہ 10 گنا زیادہ۔ اور جاہل سے پوچھو تو کیا کہے گا؟ دونوں برابر، شکل ایک، قد و قامت ایک، رنگت ایک، بنانے والا ایک، کھینچنے والا ایک، دونوں برابر۔ اور عالم کیا کہتا؟ نہیں، برابر نہیں، یہ جو ایک دکھ رہا ہے دیکھنے میں ایک جیسا مگر پہلے سے 10 گنا زیادہ، 111 میں ساری لکیر ایک طرح مگر سینکڑے والی پہلے سے 100 گنا زیادہ، 1111 میں ساری لکیر ایک طرح مگر 1000 والی پہلی لکیر سے 1000 گنا زیادہ، 1,11,111 میں ساری لکیر ایک طرح مگر لاکھ والی پہلے سے 1,00,000 گنا زیادہ۔ کیا مطلب؟ جاہل فیصلہ کرتا ہے تو شکل و صورت دیکھ کر فیصلہ کرتا ہے، اور عالم فیصلہ کرتا ہے تو مقام و منزل دیکھ کر، مقام و منزل دیکھ کر فیصلہ کرتا ہے۔ مقام و منزل دیکھ کر فیصلہ کرتا ہے۔ یہی فرق ہو گیا ہے، آنکھیں بدل گئی تو نظارہ بدل گیا، آنکھیں بدل گئی، عالم کی نظر اور ہے، جاہل کی نظر اور ہے، اکیارے کی نظر اور ہے، محبت والے کی نظر اور ہے، عداوت والے کی نظر اور ہے، پستی میں رہنے والے کی نظر اور ہے، بلندی میں رہنے والے کی نظر اور ہے۔ نظریں بدل گئی تو نظارہ بدل گیا، نظریں بدل گئی تو نظارہ بدل گیا۔ تو شکل و صورت دیکھ کر فیصلہ نہ کرو، مقام دیکھ کر فیصلہ کرو، مقام۔ ارے میں آپ کو بتاؤں، سرکار پہ ہمارے کیا ایک ہم سے اور سرکار سے منزلوں کو دیکھا جائے شمار نہیں کرتے۔ سرکار کی آخری منزل کسی کو نہیں معلوم، یہ صرف خدا جانے جو پہنچاتا، خدا کے سوا نبی کی منزل کا کوئی جاننے والا نہیں۔ بے شمار لاکھوں کروڑوں درجے اونچے۔ میں تو پوچھتا ہوں، کبھی آپ نے غور کیا کہ انسان میں اور گدھے میں کتنا فرق؟ جانتے ہو؟ صرف ایک درجے، بقیہ جو بات انسان میں وہی گدھے میں بھی۔ دونوں حیوان، دونوں جسم، دونوں جوہر، دونوں متحرک، دونوں حساس، دونوں کو کھانے پینے کی ضرورت، دونوں کو سردی گرمی کا احساس، حیوانیت کے سارے لوازم دونوں میں، صرف فرق یہ ہے یہ سمجھدار ہو نہ سمجھ، یہ ناطق ہو نہ، ایک درجے کا فرق ہے نا، صرف ایک درجے کا فرق ہے۔ کوئی انسان آج تک تمہیں ملا جو اپنے کو گدھے کی طرح کہے، اور
کہے ہم گدھے کی طرح ہیں، حیوانیت میں ہم گدھے کی طرح ہیں، جسمیت میں ہم گدھے کی طرح ہیں، جوہریت میں ہم گدھے کی طرح ہیں، احساس میں ہم گدھے کی طرح. کوئی بولا؟ معلوم انسان سمجھ رہا کہ جب ایک درجہ یہ کم ہے تو ہم اپنی طرح کے کم ہیں. اتنا تو احساس ہے نا آدمیوں کو. اور آج تک کوئی گدھا بھی نہیں ملا کہ کہے کہ ہم آدمیوں کی طرح. وہ بھی بڑا سعادت مند نکلتا ہے. کم ہے تو کم رہتا ہے، کم ہے تو کم رہتا ہے. اپنے کو آدمیوں کی طرح اس نے بھی نہیں کہا. اب سوچو ایک درجے کا فرق کا لحاظ گدھا کرے اور کروڑوں درجے کا فرق کا لحاظ آدمی نہ کرے. کروڑوں درجوں کا فرق آدمی. تمہاری آنکھ مومن کی آنکھ ہے تو مومن کی آنکھ کا کردار کیا ہے؟ حرام منظر دیکھنا. اب اگر حرام منظر دیکھنا یہ مومن کی آنکھوں کا مناسب کردار نہیں. اب اگر تم نے دیکھا تو آنکھ ظالم. مومن کے کان کا یہ مناسب درجہ نہیں ہے کہ حرام نغمے سنے. اگر سنا ظالم. مومن کی زبان کا یہ مقام نہیں ہے کہ حرام لقمہ استعمال کرے. اگر استعمال کرا تو ظالم. مومن کے پیر کا یہ مناسب کردار نہیں ہے کہ حرام جگہوں پر جائے. اگر گیا تو ظالم. تو سر سے پیر تک ہم ظلم کر رہے ہیں کہ نہیں؟ ظلم پر ظلم. یہ وہ ظلم ہے جو ہمیں تباہ کر دے گا. یہ ہمارا وہ ظلم ہے جو ہماری آخرت بھی بگاڑ دیتا ہے. یہ ہماری دنیا کو بھی بگاڑ دیتا ہے. دوستو ایسا ظلم مگر رحمت للعالمین کی رحمت والی بارگاہ ایسے ظالموں کو نظر انداز نہیں کر رہی ہے. خدائے رحمان، خدائے رحمان الرحیم، خدائے غفور الرحیم ایسے ظالموں سے کہہ رہا اے ظالموں مایوس مت ہو. یہ درگاہ ماں درگاہ نومیدی دیش صدمہ اور اگر توبہ شکستی والا. اے ظالموں گھبراؤ نہیں. ظلم کر لیا ہو گیا. چلو میرے محبوب کے پاس، چلو میرے محبوب کے پاس، چلو میرے محبوب کے پاس. اور وہاں آ کر خدا سے مغفرت چاہو، وہاں آ کر خدا سے مغفرت چاہو. اور یہ نبی بھی تمہارے لیے دعا کر دے، یہ نبی بھی تمہارے لیے دعا کر دے. اور جہاں نبی نے دعا کی تو خدا تمہاری توبہ قبول کروا لے گا، تمہیں معاف کر دے گا، تمہیں بخش دے گا. کتنا اچھا دروازہ بتایا گیا ہے. آؤ ظلم کرتے ہو آؤ محبوب کے پاس آؤ. اچھا ایک بات بتاؤ، خدا کی نافرمانی کر کے ہم ظالم بنے تو خدا کے پاس جانا ہے یا رسول کے پاس؟ ہمیں کسی مسجد میں بلایا گیا ہوتا، ہمیں حرم میں بلایا گیا ہوتا، ہمیں کعبے میں بلایا گیا ہوتا کہ میرے نافرمانوں آؤ میری بات. نافرمانی کرے خدا کی اور جائے مصطفیٰ کے پاس. الفاظ یاد رکھو، جاؤ کو تیرے پاس آئے. جاؤ کا سرکار کی ذات پر کے پاس بلایا جا رہا ہے. نافرمانی کرے خدا کی اور جائیں مصطفیٰ کے پاس. دوستو یہاں اس راز سے پردہ اٹھتا ہے کہ اچھی نہ سمجھو اے نافرمانو، خدا کی نافرمانی کر کے تم صرف خدا کی نافرمان نہیں ہو، مصطفیٰ کی بھی نافرمان. خدا کی نافرمانی کرنے والوں تم صرف خدا کے گنہگار نہیں ہو، مصطفیٰ کے بھی گنہگار ہو، مصطفیٰ کے بھی گنہگار ہو، ان کے بھی نافرمان ہو. لہذا جب توبہ کرنا ہے تو وہاں آؤ جو خدا کا بھی در ہو، مصطفیٰ کا بھی در ہو. جو خدا کا بھی در ہو، مصطفیٰ کا بھی در ہو. اور جب محبوب کی بارگاہ میں تم آؤ گے اور محبوب تمہیں معاف کر دیں گے تو خدا کہہ رہا کہ جب محبوب معاف کر دیں گے بات واضح ہو گئی کہ مصطفیٰ نے اپنے گنہگار کو معاف کر دیا، مصطفیٰ نے اپنے گنہگار کو معاف کر دیا. اور جب انہوں نے معاف کر دیا لوجد اللہ توابا رحیما، اب اللہ کو تم توبہ قبول فرمانے والا مہربان پاؤ. مصطفیٰ نے معاف کر دیا تو خدا نے بھی معاف کر دیا. مگر وہاں پر جاؤ کا رسول کے پاس آؤ. یہاں ایک پیچیدگی کیا ہے کہ ظلم تو ہم بار بار کرتے ہیں اور بار بار رسول کی بارگاہ میں جانا آسان تو ہے نہیں. اب تو اتنی فارمیلٹی بڑھ گئی ہے، بڑا مشکل ویزے کا ہوتا ہے، بہت مشکل اخراجات اتنے بڑھ گئے. بیچارے ظلم تو سبھی کر رہے ہیں، امیر بھی کر رہا، غریب بھی کر رہا.
اور لطفی بات دیکھیں، مصطفیٰ کے پاس آؤ، اور کتنا سخت کو بتاؤ، حاجیوں کے لیے کیا کہا کہ تم میں استطاعت ہو تب حج کرو، ان استطاع الیہ سبیلا، استطاعت ہو تب حج کرو۔ ظالموں سے یہ نہیں کہا کہ جب استطاعت ہو تب جاؤ، ظالموں سے کیا کہا؟ ظلم کرو اور جاؤ، جب ظلم کرو رسول کی بارگاہ میں آؤ۔ تو آپ سوچتے ہیں کہ مشکل بات ہو گئی نا کہ جب ظلم کریں تو سرکار کی بارگاہ کیسے بار بار پوچھیں گے؟ مگر دوستو کیا پیاری بات ہے، میں اس کو دو انداز سے سمجھاؤں گا، ایک انداز ہے صوفیانہ اور ایک انداز ہے عالمانہ۔ پہلے میں صوفیوں کی طرف کی بات کرنا چاہتا تھا۔ دیکھو کیا کہا، جاؤ کا اے رسول تیرے پاس آئے، یہ نہیں کہا کہ مدینے میں آئے، یہ نہیں کہا مسجد نبوی میں آئے، تیرے پاس آئے۔ کیا مطلب؟ مدینہ جانا ہو تو ہمیں پاسپورٹ کی ضرورت ہے، ہمیں ویزے کی ضرورت ہے، مگر رسول کے پاس جانے کے لیے نہ پاسپورٹ کی ضرورت ہے نہ ویزے کی ضرورت ہے، رسول خود ہمارے سامنے۔ دل پہ دلدار کی ہر وقت نظر رہتی ہے، ان کے سرکار میں کچھ بھی نہیں نیت کے سوا۔ اگر ہماری روح ادھر کو توجہ ہے تو ہم یہاں رہ کے مدینے میں، ہم یہاں رہ کے مدینے میں ہیں، سرکار قریب ہے۔ کس نے کہ مدینہ دور ہے، رسول عربی دور نہیں ہے۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومنین کی جان سے زیادہ قریب، نبی دور نہیں ہے، مدینہ دور ہے۔ تمہیں مدینہ نہیں بلایا جا رہا، نبی کے پاس بلایا جا رہا ہے، نبی کے پاس بلایا جا رہا ہے۔ دل پہ دلدار کی ہر وقت نظر رہتی ہے، ان کی سرکار میں کچھ بھی نہیں نیت کے سوا۔ بھئی نیت میں ثواب نہیں مل جاتا؟ یہ حجر اسود کو لوگ بوسہ دینے جاتے ہیں نا، تو اس میں کئی قسم کے لوگ ہیں، اور حکم بھی یہی ہے کہ جہاں ہاتھ پہنچے، منہ پہنچے، لب پہنچے تو لب سے بوسہ دے لو، نہ پہنچے ہاتھ لگا کر اپنے ہاتھ کو بوسہ دے لو، وہ بھی نہ پہنچے تو چھڑی لگا کر اپنی چھڑی کو بوسہ دے لو، وہ بھی نہ ہو تو اشارہ کرو اور اپنے اشاروں کو بوسہ دے لو۔ کیسے بھی کرو گے مگر حجر اسود ہی چومنے کا ثواب ملے گا، اس لیے کہ توجہ ادھر ہے، وہاں جسم کی دوری نہیں دیکھی جاتی، دل کی دوری دیکھی جاتی ہے۔ دل قریب ہے تو جسم بھی قریب ہے، نیگا مستی کرنے کی ضرورت نہیں، دور ہی سے توجہ کر لیا تو یہ بھی حجر اسود ہی کو بوسہ دینا ہے۔ ذرا سا خیال کرتے چلے جائیں تو اب معلوم یہ ہوا کہ وہ بھی ہے کوئی سینہ جس میں نہ ہو مدینہ، وہ بھی ہے کوئی سینہ جس میں نہ ہو مدینہ۔ زیبائی سے مکہ ہے، زیبائی سے مکی سے ان کو لانا ہو تو ایسا کیجئے، کعبہ دل کو مدینہ کیجئے، ان کو لانا ہو تو ایسا کیجئے، کعبہ دل کو مدینہ کیجئے۔ ارے میں ایک بزرگ نے اپنے کسی مرید سے پوچھ لیا، بیٹا یہ بتاؤ مومن کا دل کہاں رہتا؟ تو حضور بائیں سائڈ رہتا، بائیں سائڈ، کہا وہاں تو کافر کا دل رہتا۔ میں پوچھتا ہوں مومن کا دل کہاں رہتا؟ بیچارہ گھبرا گیا، کہا اچھا اب یہ بتا عارف کا دل کہاں رہتا؟ اور پہلے ہی سوال میں تو جواب دے چکے تھے۔ کہا سنو، مومن کا دل اپنے محبوب کے پاس رہتا، مومن کا دل اپنے محبوب کے پاس ہے، اور عارف کا دل کہیں نہیں جاتا، محبوب خود آ کے رہتا، محبوب خود آ کے رہتا۔ مطلب یہ ہے کہ مومن کا دل اپنے محبوب کے پاس، عارف کا دل محبوب خود اس کے آگے رہتا ہے۔ تو عارف کا دل مدینہ ہے اور مومن کا دل کعبہ ہے۔ اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد کما قدمت کا بھی ہم تصلی آ رہے ہیں۔ وہ بھی ہے کوئی سینہ جس میں نہ ہو مدینہ، زیبائی سے مکہ ہے، زیبائی سے مکی سے۔ اے مدینہ تیرا جواب نہیں، اے مدینہ تیرا جواب نہیں، فرش پہ کعبہ، عرش پہ کعبہ، یہ بشر کو وہ قدسیوں کو ملا، دل ہے کعبہ، بقول اہل صفا الغرض ہے جواب کعبے کا۔ اے مدینہ تیرا جواب نہیں، اے مدینہ، اے مدینہ تیرا جواب نہیں۔ اسی لیے کہا گیا المدینہ تو خیر من مکہ، مدینہ مکے سے بہتر، مدینہ مکے سے بہتر۔ کہیں آپ سوچیں نہیں تو بڑی گڑبڑی والی بات کہی،
مدینہ مکے سے بھیجا گیا. کیا کبھی مسئلہ نہیں معلوم کہ مکے میں مسجد حرام میں ایک نیکی برابر 1,00,000 اور مسجد نبوی کی ایک نیکی برابر 50,000 اور بیت المقدس کی ایک نیکی برابر 20,000. تو مدینے میں ملتا ہے ایک نیکی کا 50,000 اور مکے میں ملتا ہے 1,00,000. تو وہ بہتر کیے بہتر. سوچو گے نا, حساب لگاؤ گے. مگر ذرا ایک پہلو کی بھی غور کر لینا, وہ مکہ ہے نا, وہاں کی رحمت کی بھی انتہا نہیں اور قہر کی بھی انتہا نہیں. وہ مکہ ہے, مکہ ہے, وہاں نہ قہر کی انتہا نہ رحمت کی انتہا. وہاں کا اصول کیا ہے؟ ایک نیکی برابر 1,00,000 اور ایک گناہ برابر 1,00,000. ایک غلطی کی تو 1,00,000 اور ایک نیکی کی تو 1,00,000. اور مدینے کا کیا اصول ہے؟ ایک نیکی 50,000 اور ایک گناہ 1,00,000. تو اب مکے میں رہنے والا 4 نیکی کرے اور 4 غلطی ہو جائے اوسط برابر. 4 نیکی کرے 4 غلطی ہو جائے تو اوسط برابر. اور یہاں کا ایک نیکی کیا 50,000 ایک گناہ 1,00,000. 2 نیکی کیا 1,00,000 2 گناہ 2 گناہ. 3 نیکی کیا 3 گناہ 3 گناہ. یہاں تو گناہ پیچھا کرتی ہے نیکیوں پڑی والے. گناہ دور کا کبھی نیکیوں کو پسا نہیں کر سکتی. بات یہ ہے یہ رحمت کی بارگاہ ہے. وہ جلال و حیبت کا آستانہ, وہ مدینہ جو ہے جلال و حیبت کا آستانہ, مکہ جو ہے وہ جلال و حیبت کا آستانہ. وہاں خدا کے جلال و حیبت کی مناظر ہے اور یہاں رحمت کی مناظر ہے. یہاں جمال و رحمت کے مناظر ہے. اے مدینہ تیرا جواب نہیں. اب میں یہ کہہ سکتا ہوں وہ لوگ جن سے کوئی گناہ ہوتا ہی نہ ہو, غلطی ہوتی ہی نہ ہو, ان کے لیے تو مکہ ٹھیک ہے, مگر ہم جیسے خطاشا, ہم جیسے غافلوں کے لیے تو مدینہ ہی ٹھیک ہے. مدینہ ہی ٹھیک ہے. اے مدینہ تیرا جواب نہیں. اے مدینہ تیرا جواب نہیں. دل کے دلدار کی ہر وقت نظر رہتی ہے ان کی سرکار میں کچھ بھی نہیں, نیت کے ساتھ. یہ تو رہا صوفیہ کے انداز پر بات کرنے کا ایک طریقہ. اب میں علماء کی بات کر رہا ہوں. ذرا انداز پہلے میں آپ کو بتا دوں. ایک ہوتا اصل اور ایک ہوتا اس کا خلیفہ. اگر اصل آپ کو نہ ملے تو جو کام آپ اصل سے لیتے ہیں وہ خلیفہ سے نہیں لیتے. خلیفہ بنایا جاتا اس لیے کہ وہ اصل کا کام ہوتا, ورنہ خلیفہ بنانے کی ضروری ہے. اس کو ایسے میں سمجھاؤں. کہا جاتا ہے تیمم وضو کا خلیفہ. تو اگر آپ کسی وجہ سے شرعی عذر ہو, آپ کو وضو نہ کر سکیں تو تیمم کر لیں. وضو کی حقیقت اور ہے, تیمم کی حقیقت اور ہے. وضو کا طریقہ اور ہے, تیمم کا طریقہ اور ہے. مگر جو کام آپ وضو سے لیتے تھے اب وہی تیمم سے لے لو. وضو سے کیا کام لیتے تھے؟ فرض پڑھتے تھے, نفل پڑھتے تھے, امامت کرتے تھے, اقتداء کرتے تھے, قرآن پڑھتے تھے, طواف کرتے تھے. وہ سارا کام تیمم سے لے لو. وضو نہیں کر سکے تو جو کام اصل نہ مل سکے, شرعی کوئی عذر ہو تو جو کام اصل سے لیتے تھے وہ سب تیمم سے لے لو. وہی طہارت وہی نفاست تیمم سے مل گئی. اب اس نقطے کو ذہن میں رکھ کر اب آئیے. خدا نے یہ نہیں کہا کہ آئے لوگوں ظلم کرو تو مسجد حرام میں آؤ, ظلم کرو تو بیت الحرام میں آؤ, ظلم کرو تو جبل رحمت میں آؤ, ظلم کرو تو کوہ طور پہ آؤ, ظلم کرو تو غار حرا میں آؤ, ظلم کرو تو حرم کی مقدس سرزمین پر آ کر دعا و استغفار کرو. یہ نہیں کہا. کیوں؟ اس لیے اگر یہ کہا جاتا کہ مسجد حرامی میں آؤ تو جب
جب تک ہم وہاں نہ جاتے کام نہ بنتا، جب تک ہم حرم میں نہ جاتے کام نہ بنتا، جب تک ہم جبل رحمت پہ نہ جاتے کام نہ بنتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جبل رحمت کا کوئی نائب نہیں ہے، مسجد حرام کا کوئی جانشین نہیں ہے، کعبے کا کوئی خلیفہ نہیں ہے، اس کا وہ اصل ایسی ہے جس کے پاس خلیفہ نہیں۔ تو لہذا قرآن نے کہا کہ ظلم کرو تو میرے محبوب کے پاس آؤ، نبی کے پاس آؤ، اور یہ نبی وہ ہیں جن کے خلفاء اور جانشین سے دنیا بھری ہوئی ہے، جن کے خلفاء اور وارثین سے دنیا بھری ہوئی ہے، اور نبی کے جس وارث کی بارگاہ میں چلے گئے وہ نبی کی بارگاہ، نبی کے جس وارث کی بارگاہ وہ نبی کی بارگاہ۔ داتا صاحب کے آستانے پر جانے والوں، خواجہ صاحب کے آستانے پر جانے والوں، یہ مت سمجھنا یہ داتا اور خواجہ کا آستانہ ہے، یہ رسول عربی کا آستانہ ہے، یہ نائب رسول کا آستانہ ہے۔ اور جب ہم داتا اور خواجہ کے آستانے پر جائیں اور اپنے ظلم کے لیے دعا کریں، مغفرت چاہیں، معافی چاہیں، اور داتا اور خواجہ ہمارے لیے بھی دعا کر دیں، تو داتا کی دعا دعائے رسول ہے، خواجہ کی دعا دعائے رسول ہے۔ اس لیے کہ نائب کا معاملہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ نائب سے وہی کام لیتے ہیں جو اصل سے لیا جاتا ہے۔ آپ نہیں جانتے، حدیث شریف ہے، اگر تم نے عالموں سے مصافحہ کیا تو یہ رسول سے مصافحہ کرنے کا ثواب ملے گا۔ عالموں کی صحبت میں بیٹھے تو رسول کی صحبت میں بیٹھنے کا ثواب ملے گا۔ من صلی خلف عالم تقی کانہ صلی خلف النبی، جو عالم متقی کے پیچھے نماز پڑھے گویا نبی کے پیچھے پڑھ رہا ہے، گویا نبی کے پیچھے پڑھ رہا ہے۔ تو دیکھو خلیفہ کا تو معاملہ ایسے، اسی لیے خلیفہ سے دنیا بھر دی گئی ہے۔ اب بات سمجھ میں آ گئی کہ شیطان کیوں روکتا ہے، بات سمجھ میں آ گئی شیطان کیوں روکتا ہے۔ اجمیر مت جاؤ، داتا کی نگری میں مت جاؤ، کس آستانے میں مت جاؤ، کیوں؟ وہ جانتا ہے کہ میں تو ظلم کرا رہا ہوں، اور یہ جا کے معافی کرا لے گا، یہ وہاں جا کے اپنے کو معافی کرا لے گا۔ تو ظلم میں کراؤں، میرا کیا دھرا سب برابر ہے، میرا کیا دھرا سب برابر ہو جاتا ہے۔ تو نہ جانے دو، کہہ دو جانا حرام ہے، جانا حرام ہے، جانا حرام ہے، جانا حرام، حالانکہ روکنا حرام ہے، تیرا یہ روکنا حرام ہے، مگر مغفرت کی جگہ سے روک رہا، نائب رسول کے پاس جانے سے روک رہا، خدا کے محبوب کے پاس جانے سے روک رہا ہے، یہ روکنا حرام ہے۔ ذرا سا خیال کریں۔ اور وہاں ہم جاتے ہیں تو ہم دعا کرتے ہیں، خدا سے اپنی مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اور اس کے بعد خواجہ اگر آمین کہہ دیں گے تو یہ خدا خواجہ کی آمین نہیں ہے، یہ رسول کے نائب کی آمین ہے، یہ رسول کے جانشین کی آمین ہے، یہ رسول کے قائم مقام و وارث کی آمین ہے۔ تو دعائے خواجہ، دعائے رسول۔ اچھا ایک بات بتاؤ، یہ تو حدیث شریف آپ کے کان سے گزرے ہوئے، عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، جہاں صالحین کا ذکر ہوتا ہے وہاں رحمت نازل ہوتی ہے۔ اب ایک بات بتا، جہاں ذکر ہو وہاں رحمت، اور جہاں وہ خود ہو، جہاں ان کا ذکر ہو وہاں تو رحمت، اور جہاں وہ خود ہو، ارے وہاں تو رحمت کے پنکھے چلے ہوں، رحمت کا طوفان ہو، اور ہمارے جانے کا کوئی بھی فائدہ نہ ہو تو کم سے کم وہ ہواؤں میں ہمارا بھی سفر، ان ہواؤں میں یہ آپ ہمارے یہ مولانا سید احسان الہی صاحب بیٹھے ہوئے، ان کے چہرے پہ پسینہ آ رہا، ایک ان کا چاہنے والا اٹھ کر ان کو پنکھا چھڑنے لگا زور زور۔ میں نے سوچا پسینہ تو مجھے بھی آ رہا، میرے لیے کوئی نہیں اٹھا، میرے لیے کوئی نہیں اٹھا، اور کسی سے کہنا مناسب نہیں، پتہ نہیں انکار کر دیا تو شرمندگی الگ ہوگی۔ تو میں نے سوچا ایسا کرو کہ مولانا احسان الہی کے بغل میں جا کے بیٹھ جاؤ، کسی سے کچھ مت کہو، کسی سے کچھ مت کہو، پنکھا چلے گا ان کے لیے، ہوا ہمیں ملے گی، پنکھا چلے گا ان کے لیے، ہمیں ہوا ملے گی۔ تو یہی تو طریقہ ہم بتاتے ہیں، جاؤ بزرگوں کے روضے میں پہنچ جاؤ، پنکھا چلے گا ان کے لیے، ہوا تجھے بھی ملے گی، ہوا تجھے بھی ملے گی۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ اے ظالمو مایوس مت ہو، آؤ، سارے دنیا کے ظالموں کو بلایا جا رہا ہے، جس نے جیسا بھی ظلم کیا، آؤ رسول کے پاس، آؤ رسول کے پاس۔ اچھا اب سب آئیں گے کہ نہیں آئیں گے؟ سب آئیں گے۔ کیسے کیسے ظلم والے آئیں گے، کیسے کیسے ظلم والے آئیں گے؟ تو یہاں
رسول سے کہا کہ کیا کہا جانا؟ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ محبوب سوال ہے، کسی کو جھڑکنا نہیں، کسی کو مایوس نہیں کرنا۔ اور محبوب مایوس وہ کرتا ہے جس کا خزانہ خالی ہو، مایوس وہ ہے جس کے خزانے کے خالی ہونے کا اندیشہ ہو۔ ہم نے تو تجھے خیر کثیر دے دیا ہے، اتنا اتنا کر کوثر، ہم نے تو تیرے لیے سارے رحمتوں کے دروازے کھول دیے ہیں، اتنا فتحنا لک فتحا مبینا۔ ذرا سا خیال کرو، اے محبوب سب آ گئے، جھڑکنا نہیں۔ اب ہم مطمئن ہو گئے، رسول سے حکم الہی ہو گیا کہ کوئی بھی سوال کرنے والا چاہے دنیا کا سوال کرے، چاہے آخرت کا سوال کرے، چاہے مغفرت کا سوال کرے، چاہے جنت کا سوال کرے، چاہے دین و دنیا کی صلاح فلاح کا سوال کرے، سائل کیسا بھی ہو، لفظ مطلق ہے، مقید کرنے کا کسی کو حق نہیں ہے۔ جیسا بھی سائل ہو، اے محبوب آئے تو جھڑکنا نہیں، مایوس کرنا نہیں۔ اب ہمارا ایمان ہو گیا، ہر جگہ ہم جھڑکے جائیں گے، مگر گنبد خضرا والے نہیں جھڑکیں گے۔ گنبد خضرا والے جیسی بھی حالت ہماری ہوگی، جیسی بھی شکل صورت ہماری ہوگی، وہی ایک ایسا در ہے جہاں ہمیں مایوس نہیں کیا جائے گا۔ انہوں نے تو جانوروں کو مایوس نہیں کیا، دریا کے قدروں کو مایوس نہیں کیا، پتھروں کو مایوس نہیں کیا۔ کیا تم نے وہ نہیں سنا ایک حدیث جہاں ساری دنیا مایوس کر دے مگر رسول مایوس کرنے والے نہیں ہیں؟ ایک حدیث ملی لوگوں کو، بغلے بجانے لگے، بغلے بجانے لگے، مل گئی حدیث، مل گئی۔ ارے کیا مل گئی، کیا مل گئی؟ ہاں مل گئی۔ کیا ہوا؟ کیا رسول کو غیب کا علم نہیں، مل گئی حدیث، مل گئی۔ ایمان لایا تھا حدیث تلاش کرنے کے لیے، ایمان اس لیے لایا تھا کہ رسول کی جہالت کی حدیث تلاش کی جائے۔ اچھا حدیث کون سی؟ حضرت عبداللہ ابن عباس راوی، حضور موزہ پہن رہے تھے، اس میں سانپ آ کے بیٹھ گیا تھا، رسول کو پتہ ہی نہیں چلا، پہننا چاہ رہے تھے کہ اوپر سے چیل آئی لے کے ہوئے، گرایا تب پتہ چلا سانپ۔ مل گئی حدیث، مل گئی۔ ارے حدیث کا ملنا اور ہے، حدیث کا سمجھنا اور ہے۔ بے عشق محمد جو پڑھاتے ہیں بخاری، آتا ہے بخار، اس کو بخاری نہیں آتا۔ حدیث میں رہ گئی حدیث۔ ایک بات بتاؤ، ان سے یہ پوچھو، ان سے یہ پوچھو کہ حضور کے ہاتھ میں موزہ، حضور کو تو پتہ نہیں چلا، چیل کو کیسے چل گیا؟ چیل تو اوپر جا رہی تھی، چیل تو اوپر اڑتی ہوئی جا رہی تھی، اس کو کیسے پتہ چل گیا؟ کیسے پتہ چل گیا؟ ارے بے وقوف، رسول کے علم کا انکار کرتا اور چیل کے لیے علم غیب ثابت کرتا، چیل کے لیے علم غیب ثابت کرتا کہ تو نے رسول کا کلمہ پڑھا یا چیل کا؟ چیل کو کیسے پتہ چل گیا؟ مولانا رند وضاحت کہ جب چیل اوپر سے اڑتی ہوئی جا رہی تھی تو سر مبارک کے محاذات سے جب گزری تو جو نور کا سلسلہ عرش معلیٰ سے جاری تھا، اس کا ایک حصہ اس پر پڑا، اس پر غیب ظاہر ہو گیا، اس پر غیب ظاہر ہو گیا۔ اس نے دیکھا کہ رسول کے موضع میں سانپ ہے، تو سانپ تو ایک موزی چیز تھی، اسے خدمت کا موقع مل گیا، اس کو رسول کی خدمت کا موقع مل گیا، سرکار کی بارگاہ میں باریابی کو اس کو بہانہ مل گیا۔ آئی یہیں سے پتہ چل گیا، ما من شیء الا یعلم انی رسول اللہ الا مرضت الجن والانس، دنیا کی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو مجھے اللہ کا رسول نہ جانتی ہو۔ یہ سرکش انسان نہیں مانتا، یہ سرکش جن نہیں مانتا۔ تو اب حالانکہ چیل یہ بھی جانتی تھی جیسے یہ میرے رسول ہیں ویسے اس سانپ کے بھی رسول ہیں، مگر موزی چیز تھی نا، اس کو موقع مل گیا۔ اچھا ایک کام تم کرو، کل اپنے موزے میں کسی سانپ کو رکھ بیٹھ جاؤ، دیکھیں کون سی چیل آتی ہے۔ ارے جس حدیث سے رسول کا مقام مرتبہ ظاہر ہو اور کہتے ہو حضور چیل کو علم ہو جائے رسول کو نہ ہو۔ اچھا ایک بات بتاؤ، میں مان سکتا ہوں ایک بات، میرا موزہ یہاں رکھا ہوا، میں نے نہیں دیکھا اس میں سانپ آ گیا، نہیں دیکھا، مگر جب اٹھاؤں گا تو وزن کا تو پتہ چلے گا۔ سانپ کسی مچھر کا نام نہیں، سانپ کسی کھٹمل کا نام نہیں، سانپ کسی مکھی کا نام، سرکار اٹھائے وہ پتہ نہ چلے،
पता न चले, नहीं, सरकार ने उठाया और पता नहीं चला कि क्या है, मगर ये भी जानते हैं क्यों है, ये भी जानते हैं क्यों है, ये मेरा आशिक है, मेरे कदमों की निस्बत चाहता है, छुप छुपा के आया है, छुप छुपा के आया है, आशिकों से नजर बचा के आया है, आशिकों से नजर बचा के आया है। अरे भाई, हो सकता है इस सांप ने उस सांप का किस्सा सुन लिया हो जिसने हजरत सुलेमान के कहने से गारे शोर में अपनी जगह बनाई थी कि नबी आया खुर्जमा उसमें आएंगे, तो सांप आके उस गार के अंदर उसने जगह बनाई, बहुत सारे सुराख कर लिए ताकि इम्तिदाद जमाना से अगर कोई सुराख बंद हो जाए तो भी निकलने का रास्ता हो। तो वो नबी का इंतजार गारे शोर में कर रहा था, मगर नबी तन्हा नहीं गए थे, एक आशिक और भी साथ था, एक आशिक और भी साथ था, और वहां दो आशिकों का टकराव हो गया, एक आशिक कामयाब हो गया, एक आशिक महरूम हो गया। तो इसने सोचा कि आशिकों के नजर बचा करके नबी के मौजे में चले जाओ, और नबी ने झड़का नहीं, नबी अगर अपने आशिकों को झड़क देंगे तो पनाह कौन देगा, अपने आशिकों को नबी अगर झड़क देंगे तो पनाह कौन देगा। ये तो चील की हरकत थी के लिए दौड़ रही, तो आओ कैसा भी शायर हो, ये किसी को महसूस नहीं करते। मैं वाकयात की रोशनी में आपको ले जाऊंगा और मशहूर वाकयात बताऊं, तेजी के साथ मैं आपको दूंगा कि वो मुकामा जहां दूसरे छड़क के मायूस करके निकाल दे, वहां भी नबी सहारा देते। इस मकाम पर कोई ऐसा नहीं है कि जो मायूस न करे, ऐसे नाजुक वाकयात। मगर पहले मैं तमसील सिर्फ एक एक बात समझाना चाहूंगा। आपके शहर के मौलाना मुफ्ती के पास अगर कोई आवे, मौलाना साहब मैंने मन्नत मांगी, कोई औरत आए जाए, मौलाना साहब मैंने मन्नत मांगी, क्या मांगी कि मेरा बेटा अच्छा हो जाए तो मैं आपको ढोल बजा के गाना सुनाऊं। क्या ये मन्नत पूरी करने देंगे? ये कहां से कोई निकाले? मौलवी साहब कैसे लोगों को आने देते हो, निकालो। और कभी कभी औरतों का मामला अजीब, इतनी गलत मन्नत मानती है, इतनी गलत कि उसका उतारना वाजिब नहीं, ना उतारना वाजिब। मुझे एक साहब ने सुनाया लतीफा अजीबोगरीब कि किसी औरत ने मन्नत मान लिया कि मेरा बेटा अच्छा हो जाए तो मैं अपने मौलवी साहब से मस्जिद में जुमा के दिन मिंबर पे ढोल बजाऊं। यार मन्नत मानी, ढोल भी बजे तो बावजूद, और वो भी मिंबर, वो भी मस्जिद में। अच्छा, खुदा की शान देखो कि बच्चा अच्छा हो, अब मुल्ला के पीछे पड़ गई, बजाना। अरे क्या कह रहे हो, शहर में क्यों रह नहीं पाओगे? लोग निकाल के आ रहे आप कुछ भी हो बजाना, अगर नहीं बजा फिर बीमार पड़ा तो मैं समझूंगा सही वजह। अब वो बहुत परेशान, इसका शक कैसे दूर कर। पहले उसका मसला ये था ढोल लेके मस्जिद कैसे जाए, तो मसले का हल निकला कि चादर में लपेट दिया। जब लपेट के अंदर गया तो सीधे साधे देहाती लोग समझते मौलाना आवाज को हमेशा कहते शीरी कभी नहीं लाते थे, आज कुछ ले गया। अब उसके बाद जनाबे वाला, अभी वो वास खत्म भी नहीं हुआ था, ये हराम वो हराम, ये नाजायज वो नाजायज कहते कहते तेजी से चादर खोली, ढोल लिया, फौरन नंबर पे चढ़ गए। तो लोग हैरान, मामला क्या? अगर देखो इसी का नाम ढोल है, इसी को ढोल कहते हैं, अच्छी तरह से देखो, इसी को ढोल कहते हैं, इसी को मैं कहता हूँ इसका बजाना हराम है, हराम है, हराम है। देखो कोई तारीफ नहीं सुनी जाएगी, कोई बहाना नहीं सुना जाएगा, ऐसे बजाओगे जब भी हराम, ऐसे बजाओगे जब। बेचारे देहाती लोग थे, समझा कि मौलाना थोड़ी हमेशा सुनाते, आज प्रैक्टिकल कर रहे हैं। मगर वो जाकर अपनी बीवी को समझाता, आज इज्जत बचा ली है, कभी ऐसी मन्नत करवाएगा। कैसी मन्नत दोस्तों,
کوئی بھی فقیر ہو نکال دے گا، محدث ہو نکال دے گا، مجتہد ہو نکال دے گا، مگر یقین جانا ایک ایسی ہی خاتون سرکار کی بارگاہ میں آئی تھی، کہا اے اللہ کے رسول میں نے منت مانی تھی کہ فلاں غزوے سے آپ آئیں گے تو میں تب بجا کے آپ کو گانا سناؤں گی، کوئی بھی ہوتا مایوس کرتا، مگر یہ رسول ہے جن کا قول بھی قانون الہی، جن کا فعل بھی قانون الہی، حکم نافذ ہے تیرا، سیف تیری قوم تیرا، دم میں جو چاہے کرے دور ہے شاہ تیرا، اجازت دے دیا، مایوس نہیں کیا۔ ایسے ہی کوئی صاحب آپ کے امام کے پاس آئے، مولانا میرے اندر 4 عیب ہیں، 4 عیب ہیں، کیا تو میں جھوٹ بولتا ہوں۔ مولانا چوک میں جھوٹے سے پالا پڑا ہے آج۔ اچھا مولانا دوسرا ہے میں چوری کرتا ہوں، مولانا نے جیب سنبھالی کا دور ہو کے بیٹھے۔ اچھا مولانا شراب کی بھی لت ہے، مولانا بدکاری کی بھی لت ہے، اور کچھ چاہتے کیا؟ کہا اے مولانا ایک چھڑا دیجیے، باقی کی اجازت دے دیجیے۔ باقی چیزیں ہے کوئی جو اجازت دے دے؟ ہے کوئی فقیر، ہے کوئی امام، ہے کوئی مجتہد، ہے کوئی مجدد؟ کسی میں جرأت نہیں کہ اس کی خواہش پوری کرے، مگر دوست سرکار کی بارگاہ میں ایک شخص ایسا آیا، اس نے بھی یہی باتیں کہی تھی تو سرکار نے کہا تھا صرف جھوٹ بولنا چھوڑ دے۔ وہ تو خوش ہو گیا نا، خوش اس لیے ہوگا کہ صرف جھوٹ سے روکا باقی کی اجازت، اور وہ بھی سرکاری اجازت۔ اب چوری کرے گا تو اس کا ہاتھ نہیں کٹے گا، اب شراب پر اس پر حد نہیں لگے گی، نبی نے اجازت دے دی۔ ہم بھی عالم خیال میں نبی کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے کہ حضور آپ جانتے ہیں عیب کی 2 قسمیں، ایک عیب وہ ہے جو نگاہ شریعت میں آئے ہے، اور ایک عیب وہ ہے جو نگاہ عالم میں آئے ہے۔ نماز نہ پڑھنا عیب ہے مگر نگاہ شریعت میں، روزہ نہ رکھنا عیب ہے مگر نگاہ شریعت میں، صاحب نصاب کا زکوٰۃ نہ دینا عیب ہے مگر نگاہ شریعت میں، صاحب استطاعت کا حج نہ کرنا عیب ہے مگر نگاہ شریعت میں، اور چوری تو ساری دنیا عیب سمجھتی ہے، بدکرداری ساری دنیا عیب سمجھتی ہے، یہ فواحش ہے۔ یہود و نصارہ اعتراض کریں گے یہ کیسے نبی ہیں جو فواحشات کی اجازت دیتے ہیں؟ مسلمان تو کچھ نہ بولے گا مگر یہود و نصارہ اعتراض کریں گے تو سرکار کہتے ہیں، جواب ملتا ہے نادان کیونکہ اجازت دیکھتا ہے، اجازت دینے والے کو نہیں دیکھتا، اجازت دینے والے کو دیکھتا ہے۔ وہ نادان یہ سمجھتا ہے کہ اس کا دل اس کے پہلو میں اس کے اختیار میں ہے، نہیں، دل ہے اس کے اختیار میں، اس کے پہلو میں ہے، اختیار میں میرے، اختیار میں میرے ہے۔ اس نے سوچا ہے ہم ایک کے سوا کچھ نہیں چھوڑیں گے، میں نے کہہ دیا سب چھوڑا کے رہوں گا، سب چھوڑا کے رہوں گا۔ ایسی اجازت دینے والا ہو، اور ہوا ہی ایسے ہی دوست ہو، تو ان کے دل میں جب کسی برائی کا خیال آئے، چوری کا خیال، سوچا کل صحابہ کی بات آ گئی، میں کیسے کہوں گا میں نے چوری کی، جھوٹ تو نہیں بولنا، سچ سچ کہنا ہے، اللہ اسے چھوڑ دیا ہے۔ شراب کی طرف بڑھے، میں کیسے کہوں گا کہ میں نے شراب میں دن گزارا ہے، جھوٹ تو نہیں بولنا ہے، سچی تو بولنا ہے، اللہ اسے بھی چھوڑ دیا ہے۔ جب دوسری برائی کی طرف توجہ ہوئی، یہی خیال آیا، اور پھر دوسرے دن آیا، اے اللہ کے رسول آپ نے ایک چھوڑایا تھا، مجھے سب چھوڑنا پڑ گیا، مجھے سب چھوڑنا پڑ گیا، دنیا نے دیکھ لیا کہ یہ تمہارا دل بھی تمہارے پہلو میں ہے، تمہارے اختیار میں نہیں ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضى صلی علیہ۔ ایسے کو بھی سرکار نے اپنے یہاں سے تو خوش ہو کے تو پلٹایا تھا نا، اپنا مقصد بھی پورا کرا لیا، اس کو مایوس نہیں کیا، اس کو مایوس بھی نہیں ہونے دیا۔ ایسے ایک تیسرا مثال میں آپ کے سامنے رکھو، یہ احادیث اور یہ حدیث مسند امام احمد بن حنبل کی حدیث ہے، اور اس کے جتنے راوی ہیں وہ حضرت امام مسلم کے شرط پر صحیح ہے، تو یہ صحیح الاسناد حدیث ہے کہ ایک صحابہ ہے۔ پہلے تو میں ایک تمثیل عرض کروں، آپ کے مولانا کے پاس ایک صحابہ ہے، اے مولانا یہ کیا ہے؟ میں مسلمان ہونے آیا۔ مولانا خوش ہو گیا، اچھا ہوا، آج ہماری نیکی میں ایک بہترین جناح کا اضافہ ہو رہا ہے، مسلمان کرنے کی سعادت مجھے مل رہی ہے، آؤ جلدی آؤ۔
अरे तो गुस्सा करके आया, नहा धो के आया? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आ जल्दी आ, मुसलमान होने आ जल्दी आ। तो मौलाना एक बात सुन लीजिए, तब क्या तू मुसलमान होने आया, बात क्या सुनेगा? मैं एक बात सुन लीजिए, क्या मैं 2 ही नमाज पढ़ूंगा, 3 नहीं पढ़, 5 नहीं पढ़ूंगा? इस शर्त पर अगर आप मुसलमान करना चाहें तो मुसलमान होने आया। 3 छोड़ करके सिर्फ 2। तो मौलाना कहेंगे एक बात बता, तू मुसलमान होने आया है या मुझे काफिर बनाने आया है? अरे तेरी बात मैं मान लूं तो ना तू मुसलमान ना मैं मुसलमान। बड़े से बड़ा मुस्तहिद होते निकाल देगा, मुजद्दिद होते निकाल देगा, मगर यकीन जानो अल्लाह के रसूल की बारगाह में ऐसे ही साहबा थे, हुजूर बड़ी मसरूफ जिंदगी रखता हूँ, क्या 2 नमाजों पर मेरा इस्लाम आप कबूल फरमाएंगे? 2 नमाजों पर आप मेरा इस्लाम कबूल फरमाएंगे? सरकार ने कबूल फरमा लिया, सरकार ने कबूल फरमा लिया। और साहबा के जुर्म में किसी को कोई एतराज नहीं हुआ, किसी को कोई ताज्जुब नहीं लगा, किसी को कोई हैरत नहीं, कोई खड़ा होकर नहीं पूछ रहा ये रजीम मुर्तज़ा खामोश क्यों है, ये सिद्दीक़ अकबर आप बैठे क्यों हैं, ये ज़माने में नहीं। अरे कोई तो है जो बोले ये अल्लाह के रसूल 5 वक्त की नमाज सुन्नत मुतवातिरा से साबित है, कुरान की तशरीहात से साबित है, ये 5 वक्त फर्ज़ ऐन है। आपने ये कैसे कबूल कर लिया, ऐसा कैसे कर लिया? अकीमुस्सलात के इरशादात को आपने कैसे नजरअंदाज कर दिया? नहीं, कोई नहीं खड़ा हुआ, किसी को हैरत नहीं। और अगर पूछोगे भी तो यही कहेंगे फिर दादा तुम नहीं जानते, कुरान को तुमने पता नहीं किस तर्जुमे से पढ़ा है, मैंने तो रसूल की जुबान से पढ़ा है, मैंने तो रसूल की जुबान से सीखा है। कुरान को मैं समझूंगा या तू समझेगा? अरे जिस कुरान के अंदर अकीमुस्सलात है, उसी कुरान के अंदर अतीउर रसूल भी है, यानी मैंने 5 फर्ज कर दिया, अब ये जितना पढ़ाए उतना कहो। पीछे तेरा सिर्फ तेरी खामा तेरा, सब में जो चाहे करे, दौड़ है शाह तेरा। सा देखो किसी को मायूस नहीं कर रहे, जो मुराद लेकर आ रहा है ये नबी ही है, तो उसको मायूस करके पलटा नहीं रहे। एक साहब तो आ गए आपके इमाम साहब के पास, अजीब हो रही क्या, ए मौलाना मुझसे गलती हो गई। क्या हुआ? मैं रोजे के हालत में था, बसरी तकाजे का गलबा हुआ, बीवी से कुर्बत हो गई। तो मौलाना कहते हैं ऐसा कफारा था क्या? क्या गुलाम आजाद का? तो मौलाना मेरे पास तो कोई गुलाम नहीं। ऐसा था मुसलसल 60 रोजे रखे, मिस्कीनों को खिलाने का, मिस्कीन को खिलाने की ताकत है का, मुसलसल 60 रोजे रखे। कहे मौलाना एक रोजे का हाल तो आप सुनी चाहिए। तो मौलाना ने किस बात कहां से आ गया? मगर दोस्तों ऐसे ही एक साहब रसूल की बारगाह में आए और कहा था सरकार भूल हो गई। अच्छा याद रखो आने वाला सहाबी है और कुरान का हुक्म पहले से जाना कि कफारा क्या होता, तो कुरान का हुक्म जानते हुए भी अब आए क्यों कि कुरान में जलाल और हैबत का कानून था। जमाल और रहमत वाले के पास आ रहे हैं, क्या अकीदा था कि कुरान के हुक्म में अगर कोई तखसीस इस्तिस्ना कर सकते हैं तो नबी ही कर सकते हैं। हुजूर गलती हो गई तो सरकार ने पहले कुरान वाली बात ही सुनाई, गुलाम आजाद करो, मिस्कीनों को खिलाओ, रोजे रखो, जब सब मजबूरी जाहिर की तब बैठ दो, ये नहीं गाली कर बैठ जाओ। थोड़ी देर में कोई साहब एक टोकरी खजूर लेकर आए, सरकार को नजर पेश किया, सरकार ने कबूल फरमाया और वही टोकरी उनको दे दी। कहा हुजूर क्या करें? कहा जाओ गरीबों को बांट दो, तुम्हारा कफारा अदा हो जाएगा। जाओ गरीबों को बांट दो, तुम्हारा कफारा अदा हो जाएगा। कहा हुजूर इस शहर में मुझसे ज्यादा गरीब कोई नहीं।
فتبسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول مسکرانے لگے، مسکرانے لگے، کہا چاچا آپ نہیں کھا لے، اپنے بال بچوں کیا ہم سواب، ہم ظلم و ہم ثواب، کرم سب پر ہے، کوئی ہو کہیں ہو، تم ایسے رحمت للعالمین ہو، شریعت عیش و عشرت سب ہے لیکن مصیبت کاٹنے والے نہیں ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کھڑے ہو جائے بارگاہ رسالت میں، صلاۃ و سلام علیہ
से तो कौसर का जाम आ गया। जब फरिश्तों ने पूछा मन दीन का, जब फरिश्तों ने पूछा मन दीन का, तो मेरे लब पे दुरूद व सलाम आ गया। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका, सलवातुल्लाह अलैका। अपनी गोस है ताजदारान नामी, मुअज्जब खड़े हैं सलातीन नामी। हर अहले शरफ को है फख्रे गुलामी, हर अहले शरफ को है फख्रे गुलामी। हुजूरी में हाजिर है लाखों सलामी। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका, सलवातुल्लाह अलैका। या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका। या रसूल अल्लाह दर की फिदाओं सलाम। गुंबदे खज़रा की ठंडी ठंडी छाँवों को सलाम। मर्यदे सुबह शामों को सलाम। मर्यदे सुबह शामों को सलाम। या नबी तेरे गुलामों को सलाम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन। السلام
الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وعلى أمتك وفي علمك وشهادة محبتك يا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وسلم وبارك عليه. اللهم أعنا شاكرين وأمتنا شاكرين واشكرنا في ذنوب الشاكرين. اللهم أعنا عارفين وأمتنا عارفين واشكرنا في ذنوب العارفين. اللهم أعنا صالحين وأمتنا صالحين واشكرنا في ذنوب الصالحين. اللهم أحينا راكعين وأمتنا راكعين واشكرنا في ذنوب الراكعين. اللهم أحينا ساجدين وأمتنا ساجدين واشكرنا في ذنوب الساجدين. اللهم ثبتنا على الإسلام والإيمان وأمتنا على الإسلام والإيمان واشكرنا على الإسلام والإيمان. اللهم إنا نعوذ بك من القدير وتوفيق العظيم ولطفك العميم. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء بحمد بارك المقربين من الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين والأقدار والأوتاد العليم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على الذين آمنوا يقول حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير.